अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इन लेक्चर्स को अपने इंतहाई गौर से आपने सुनना है। इनमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं। तो हर लेक्चर के एंड पे मैं इन अहम पॉइंट्स को आखिर में इन समरी इन लिस्ट भी कर दूंगा। तो आपके जो टेस्ट होंगे वो इन्हीं अहम पॉइंट्स को लेकर इन्हीं में से MCQs बनाए जाएंगे। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम अगर इसमें किसी पॉइंट की आपको समझ ना आए तो फिर आप उधर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये दो डेफिनेशन इधर लिखी हुई हैं। An operating system or OS is a software that enables the computer hardware to communicate and operate with the application software. तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या OS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि आप जो है उससे कम्युनिकेट कर सकें। और आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे लाजमी तौर पे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। या फिर ये एक और डेफिनेशन है, operating system is an integrated set of system programs that manages the resources, controls the overall operations of a computer and functions as an interface between the computer and the users. कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे ऐसे छोटे प्रोग्राम्स का एक कम्बिनेशन है। इंटीग्रेट करना मतलब ये कि एक जगह यकजा करना, इकट्ठा करना। तो एक से ज़्यादा छोटे प्रोग्राम्स को ना एक जगह इंटीग्रेट किया गया, इकट्ठा किया गया। तो मकसद क्या है कि मैनेज करना, कंट्रोल करना रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मेमोरी है, इसी तरह CPU खुद और पेरिफेरल डिवाइसेस एट्सेट्रा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कोई शेयर्ड फोल्डर जो है वो एक रिसोर्स होगा। कोई सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क के अंदर उसको शेयर किया गया तो वो रिसोर्सेज में आएगा। तो बहरहाल ये कि एक ऐसी कलेक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट है जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा ओवरऑल ऑपरेशंस को, कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं, और फिर वो क्या करता है कि एज ए इंटरफेस काम कर रहा होता है कंप्यूटर और उसके यूज़र्स के दरमियान। तो दोनों ही डेफिनेशंस अपनी जगह पे ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी देखें कि कंसेप्चुअल व्यू ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आपको दिखाया गया कि कंप्यूटर में इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो इसमें सबसे बॉटम मोस्ट लेयर जो है हार्डवेयर की है, यानी सबसे नीचे हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं हर हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए। तो उससे ऊपर जो है सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके आ जाते हैं। और सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपके ये फिर वर्ड प्रोसेसर्स हैं, इसी तरह इंटरनेट ब्राउज़र्स वगैरह, लैंग्वेज IDE, मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। और सबसे ऊपर फिर यूज़र होते हैं। तो यूज़र जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ भी ये दिखाया गया भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो डायरेक्ट हार्डवेयर तक उनकी रसाई नहीं होती। वो पहले रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से और उसके बाद उन्हें रिक्वायर्ड हार्डवेयर कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। अच्छा, अभी देखें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स क्या हैं
آپریٹنگ سسٹم کی. تو اصل میں ٹائپس جو یہاں پہ ڈسکرائب کی گئی ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم کی مختلف پراپرٹیز یا فیچرز کے لحاظ سے بتائی گئی ہیں, اور ان میں جو ایک یا ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہیں وہ ایک سے زیادہ آپریٹنگ سسٹمز کے اندر ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئی لازمی اس طرح نہیں ہے بھئی ایک جو فیچر ہے یا ایک کریکٹرسٹک ہے وہ ایک صرف اور صرف ایک ٹائپ میں ہو سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ ٹائپ میں ہو. تو اس لحاظ سے یہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے مختلف ٹائپس میں. سب سے پہلے بیچ آپریٹنگ سسٹم آتے ہیں. تو اگر پرانے دور کی بات کی جائے, بہت پہلے جب کمپیوٹر آیا تھا تو انوینٹ کیا گیا تھا اس کے ارلی ڈیز کے اندر, تو کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے تھے. اس کے جو کمپیوٹر کے اندر اس وقت کے جو پروسیسرز ہیں وہ کوئی ایک سنگل ٹاسک کر سکتے تھے, ایک وقت میں ایک پروسیس سے ایک پروگرام چل سکتا تھا. اور اگر ہم ایک نیٹ ورک انوائرمنٹ کی بات کریں تو بہت سارے جو یوزرز ہیں اس میں جب کام کر رہے ہوتے تھے, ایک سینٹرل سرور اس نیٹ ورک کے اندر کنٹرول کر رہا ہوتا تھا اوور آل نیٹ ورک کو. تو اس میں یہ ہوتا تھا بھئی ہر یوزر جو ہے وہ کمانڈ تو ایشو کر دیتا تھا. مثال کے طور پہ اس نے پرنٹنگ کرانی ہے تو وہ مین سرور کی طرف وہ کمانڈ ایشو کر دے گا جس کو ہم جاب کہیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت فوری طور پہ وہ پرنٹ نہ ہو, کیونکہ اور بھی یوزر جو ہیں اس نیٹ ورک کے اندر موجود وہ بھی اپنی اپنی جابز بھیجیں گے. تو پھر اپنی ٹرن آنے پہ, اپنی باری آنے پہ وہ جاب جو ہیں وہ پروسیس کی جائیں گی. تو اس اوور آل اس پروسیجر کو ہم کہتے کیا تھے, بیچ پروسیسنگ. یعنی یوزر کی جابز, یوزر کے ٹاسک, ان کے کام اکٹھے کیے جا رہے ہیں اوور پیریڈ آف اے ٹائم, اینڈ دین پھر ان کو ون آفٹر اینادر پروسیس کیا جاتا ہے. اس طرح کے نیٹ ورک کے اندر جو کلائنٹس ہوتے تھے سرور کے ساتھ, جو دوسرے سسٹم لگے ہوتے تھے, عام طور پہ وہ ڈم ٹرمینلز ہوتے تھے. ڈم ٹرمینل کا مطلب یہ ہے ایک سی پی یو لیس سسٹم, یعنی ایک ایسا کلائنٹ کے جس میں سسٹم یونٹ نہیں ہوتا, صرف مانیٹر, کی بورڈ اور ماؤس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ. تو یہ ڈم ٹرمینل جو ہے یہ کچھ اسپیشل کمیونیکیشن ڈیوائسز کے ذریعے مین سرور کے ساتھ لگے ہوتے تھے. تو پہلے سرور کو آن کرنا پڑتا تھا, اس کے بعد یہ سارے اس سرور سے آن ہوتے تھے. یعنی آپریٹنگ سسٹم مین سرور کے اوپر ہی ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ ٹرمینلز کے ساتھ تو سسٹم یونٹ ہے ہی نہیں. The idea of batch processing is still applicable in the modern data processing environment. For example, payroll and billing system. یہ والا جو بیچ پروسیسنگ کا آئیڈیا ہے یہ آج کل کے انوائرمنٹ میں, کہ جیسے مثال طور پہ آفیسز کے اندر سیلری دی جاتی ہے, تو سیلریز کا جو سسٹم ہوتا ہے جیسے پے رول سسٹم کہتے ہیں, پورے مہینے میں آپ کا جو اوور ٹائم وغیرہ ہوتا ہے یا جو کٹنگ کرنی ہوتی ہے سیلریز میں سے, تو وہ سارا پلس مائنس کر کے تو آخر میں منتھ کے اینڈ پہ پھر کیلکولیشن کی جاتی ہے اور اس ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے, اور پھر ایک ہی دفعہ پے سلپ وغیرہ جنریٹ کر کے تو آپ کو پیمنٹ کی جاتی ہے. تو یعنی ڈیٹا پورے مہینے جو ہے نا وہ کلیکٹ ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد پروسیس کیا گیا. اسی طرح اگر آپ بلنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسے یہ یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں تو وہ میٹر ریڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے پورے مہینے کے اندر. تو واپڈا کے آفیسز کے اندر وہ جو میٹر ریڈر ہیں وہ ریڈنگز جو ہیں وہ وہاں پہ جو ان کا ڈیٹا پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ادھر وہ سبمٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ بل جنریٹ کیے جاتے ہیں. تو بیچ آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے کہ جو بیچز میں جابز کی کلیکشن کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ پروسیس کرتا ہے. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کون سے ہوتے ہیں؟ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم اس طرح کی آپریٹنگ سسٹم ہے کہ جہاں پہ آپ کو رسپانس ٹائم جو ہے بہت ہی آپ کا کرٹیکل ہو. یعنی فوری طور پہ جیسے ہی ریکویسٹ کی جائے کسی ٹاسک کی, کسی کام کی, تو فوری طور پہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم آگے سے رسپانس کرے. تو یہ کس وجہ سے کہ کسی طرح کا کوئی ایرر نہ آئے, نہ ہو, مطلب رانگ طریقے سے کوئی میسج کنوے نہ ہو جائے یا ڈیٹا ریڈ یا رائٹ نہ ہو جائے.
تو اگر یہ ہو جائے اس طرح کوئی ایرر وغیرہ آ جائے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ڈیزاسٹر کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے. تو ایگزامپلس کے ہیں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کی. مثال طور پہ جو اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں جو ایئر لائن ریزرویشنس کو ہینڈل کرتے ہیں, اسی طرح کہیں پہ کوئی روبوٹ وغیرہ کام کر رہے ہیں یا کوئی مشین آٹومیٹک کام کر رہی ہے, تو وہ اس کے فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وہ جو روبوٹ ہے یا وہ مشین ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ اوور آل جو پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اس میں ایک ریئل ٹائم میں کوئک رسپانس چاہیے. پھر اسی طرح نیوکلیر پاور اسٹیشن ہے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے جو سسٹم یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ریئل ٹائم ہی ہوتے ہیں. پھر ہارڈ ریئل ٹائم اور سافٹ ریئل ٹائم کا کنسیپٹ ہے اس پیرا کے اندر. تو ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم ہوتے ہیں ان میں وہ یہ گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں بھی کوئی بھی جو ان کو اسائن کیا گیا ٹاسک وہ ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم لازمی ختم کر لیا جائے گا, کمپلیٹ کر لیا جائے گا. لیکن سافٹ ریئل ٹائم سسٹم جو ہیں وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے. ہاں یہ ہے کہ وہ ٹرائی کرتے ہیں بھی ٹھیک ہے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ ہارڈ ریئل ٹائم جو سسٹم ہے ان میں یہ جو ڈرونز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سسٹم یا گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے, تو ان میں تو وہ 100% جو ہے نا وہ یہ شیورٹی دی جانی چاہیے بھی جو بھی کنٹرولنگ سسٹم ہے اس کو جو بھی اس کو ہدایات دی جائیں گی ایگزیکٹلی اس کے مطابق وہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر وہ کام بالکل ہوگا. اگر تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہو جائے تو یہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائیں گے. جبکہ سافٹ ریئل ٹائم سسٹم کے اندر گنجائش ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے بھی پھر جیسے کہ یہ یہاں اگزامپل دی گئی ہے کہ ڈیٹا رائٹ ہو رہا ہے مثال طور پہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے اوپر, تو یعنی آپ اگر یو ایس بی سے ہارڈ ڈسک پر رائٹ کر رہے ہیں یا اس کا ریورس کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا بھائی اتنے % کمپلیٹ ہو گیا جی, لیکن وہ جو شروع میں گیس کر رہا ہوتا ہے بھی اتنے منٹ باقی ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی بھائی شروع میں جو ٹائم اس نے بتایا اسی ٹائم میں وہ کاپی کا آپریشن ختم ہوگا. تو اس طرح کے جو سسٹم ہوتے ہیں یہ سافٹ ریئل ٹائم سسٹم ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ملٹی پروگرام سسٹم. تو ملٹی پروگرامنگ سسٹمز کا یا ملٹی پروگرامنگ کا آئیڈیا کیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا بھی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز کمپیوٹر کی میموری کے اندر موجود ہوں ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ, یعنی ان میں سے نا پھر کسی کو بھی چلایا جا سکتا ہے. یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرام کمپیوٹر کی میموری کے اندر ہم اگر لوڈ کر سکیں اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے پھر وہ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر سکے یا سم ٹائمز ایک سے زیادہ پروگرامز کو جو ہے وہ ایک وقت میں وہ چلا سکے, تو یہ جو آئیڈیا ہے اس کو ملٹی پروگرامنگ کہتے ہیں. نمبر 4 ٹائم شیئرنگ. ٹائم شیئرنگ کا کنسیپٹ یہ ہے بھائی جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے مختلف سلائسز میں, اور پھر ایک سے زیادہ پروگرام جو ہوتے ہیں میموری کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کو پھر کیا کیا جاتا ہے بھی ان کو جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو وہ مختلف سلائسز میں ان کو دیا جاتا ہے. تھا 10 سیکنڈ, تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا اس 10 سیکنڈ کو ڈیوائڈ کر دے گا. مثال طور پہ اگر 5 پروسیسز ہیں تو 5 پروسیسز میں ڈیوائڈ کر دے گا, تو ہر ایک کو 2 سیکنڈ دیے جائیں گے, تو 2 سیکنڈ کا ایک سلائس ہوگا اس کیس میں. تو ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک سلائس دیا جائے اور اس کے بعد پھر پروگرام یا پروسیس کو اگلا سلائس دیا جائے, لیکن کچھ دیر کے بعد پھر پہلے پروگرام کو مزید سلائسز دیے جا سکتے ہیں. تو ملٹی پروگرامنگ کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ ٹائم شیئرنگ کی مدد سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اپلائی کیا جاتا ہے. ملٹی پروگرامنگ میں تو میموری کے اندر ایک سے زیادہ پروگرامز لوڈ کیے جاتے ہیں جسٹ, لیکن ٹائم شیئرنگ کی مدد سے پھر واقعی ان کو ٹائم کے سلائسز ان کو اسائن کیے جاتے ہیں, دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پرسنل کمپیوٹر سسٹم ہے.
تو پرسنل کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے. ان میں یعنی نیٹ ورکنگ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, وہ کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے, صرف ایک وقت میں ایک یوزر کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کے سسٹم کی جو ایگزامپل ہے وہ ڈوس ہے, ایک پرانا آپریٹنگ سسٹم ہے. اسی طرح نمبر 5 آپ دیکھیں, ملٹی پروسیسر سسٹم. ملٹی پروسیسنگ کا کنسیپٹ یہ ہے بھئی ایک یا ایک سے زیادہ پروسیسر, بلکہ ایک سے زیادہ پروسیسر موجود ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر سسٹم کے اندر. تو وہ ایک ہی وقت میں سارے جو پروسیسر ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے بھئی ان سارے پروسیسرز کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسز یا پروگرامز کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے. یعنی ہر پروسیسر ایک الگ سے پروگرام چلا رہا ہوگا یا رن کر رہا ہوگا. تو اگر ان میں پھر ایک اور کنسیپٹ ہے ٹائٹلی کپلڈ اور لوزلی کپلڈ کا. تو ٹائٹلی کپلڈ کون سا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر پروسیسر جو ہیں وہ ایک مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوں, یا پھر وہ جدید دور کے ملٹی کور پروسیسر ہوں. ملٹی کور پروسیسر کیا ہوتا ہے کہ ایک فزیکل پروسیسر کے اندر ایک سے زیادہ کورز یا سرکٹس کا ہونا, یعنی ایک پروسیسر چپ کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسر کا سرکٹ ہونا, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, ملٹی کور. تو اگر مثال طور پہ جیسے کور i7 ہے, کور i5 ہے, تو اس طرح کا جو اصل میں ایک سے زیادہ پروسیسر ہیں ان چپس کے اندر, یا پھر ایک سے زیادہ پروسیسر واقعی مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوں, ایک مدر بورڈ کے اوپر, تو اس سسٹم کو آپ ٹائٹلی کپلڈ کہیں گے. اور اگر الگ الگ پروسیسر جو ہیں وہ الگ الگ سسٹمز کے اندر موجود ہوں اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہوں, تو اس کو آپ لوزلی کپلڈ کہیں گے. تو دو طرح کی ملٹی پروسیسنگ ہوتی ہے, سیمیٹرک اور اسیمیٹرک. سیمیٹرک ملٹی پروسیسر میں کیا ہوتا ہے کہ سارے پروسیسر ایکول ہوتے ہیں. ایکول سے مراد یہ ہے بھئی ہر طرح کے کام ان کے اوپر, ان میں سے کسی کے اوپر بھی کیے جا سکتے ہیں. مثال طور پہ ان پٹ آؤٹ پٹ آئیو سے ریلیٹڈ جو کام ہے, اور کوئی اس میں سے نا کنٹرولنگ پروسیسر نہیں ہوتا, سارے ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں. جبکہ اسیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ماسٹر پروسیسر ہوتا ہے جو باقی پروسیسرز کو, جن کو سلیو ہم کہتے ہیں, تو ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ماسٹر پروسیسر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اس کو وہ ٹاسک اسائن کرتا ہے, اور ماسٹر پروسیسر آگے پھر اس کے جو سلیو ہوتے ہیں ان کو اسائن کرتا ہے. آئی او کا جو کام ہے ان پٹ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ, جیسے پرنٹنگ ہو گئی, اسی طرح مانیٹر کے اوپر کسی چیز کو ڈسپلے کرنا, اسکیننگ وغیرہ کا آپریشن, تو یہ سارے آئی او جو ہے یہ ماسٹر پروسیسر پرفارم کرتا ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی طرف آ جائیں تو ایک ایسا سسٹم کہ جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کمپیوٹیشن بہت سارے فزیکل پروسیسرز میں, اور وہ جو پروسیسر ہیں وہ مختلف سسٹمز کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ایک نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک نیٹ ورک سسٹم جو ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر ہیں, تو ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم کے جس کے مختلف کمپوننٹس, اس کے پارٹس جو ہیں اس پورے نیٹ ورک کے اندر مختلف سسٹمز کے اوپر انسٹال کیے جا سکتے ہیں, اور اس کا مین کمپوننٹ سرور کے اوپر موجود ہوتا ہے. تو کلائنٹ کمپوننٹس اس کے کلائنٹ سسٹم کے اوپر انسٹال, آپ پھر ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کہتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز ہیں پھر بہت سارے. اکنامیکلی ایڈوانٹیج ہے ہمارے لیے کہ مائکرو پروسیسر آفرز اے بیٹر پرائس پرفارمنس دین مین فریم. پرانے دور کے جو بڑے مین فریم سسٹم ہیں ان کے مقابلے میں بعض اوقات ہمارے جو لیٹسٹ قسم کے سسٹم ہیں آج کل کے دور کے, تو جو ملٹی کور ٹیکنالوجیز وغیرہ کے, تو وہ زیادہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر اگر ان کو ایک نیٹ ورک کے اندر کنیکٹ کیا جائے تو وہ اکنامیکلی زیادہ ہمارے لیے کنوینئنٹ ہے. ان پہ ایکسپنسز کم آتے ہیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پوائنٹ آف ویو سے. اسی طرح سپیڈ وائز اگر دیکھا جائے تو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم جو ہیں وہ اگر ایک سے زیادہ سسٹم ظاہر لگے ہوئے ہیں, ایک سے زیادہ سرور بھی ہو سکتے ہیں ایک نیٹ ورک کے اندر, تو ان کی اوور آل اگر پاور کو, ایوریج پاور کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ بعض اوقات مین فریم سے ان کی پاور یا پرفارمنس زیادہ ہوتی ہے.
फिर रिलायबिलिटी भी हमारे पास होती है भाई, अगर एक मशीन या एक सिस्टम या एक सर्वर रुक जाए या काम करना छोड़ दे तो बाकी जो है वो काम करते रहते हैं। जबकि मेन फ्रेम सिस्टम तो वो एक ही सिस्टम होता था जो डंप टर्मिनल्स को कंट्रोल कर रहा होता था, या जो सिंपल जो टर्मिनल होते थे तो उनको कंट्रोल कर रहा होता था, तो उसके फेल होने की सूरत में वो पूरा नेटवर्क भी डाउन हो सकता था। इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, फिर इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो पावर है, जो परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज की जा सकती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। कैसे कि एडिशनल सिस्टम्स और सर्वर्स ऐड करके, तो वो नेटवर्क चलता रहता है और उसमें आप इजाफी सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फिर डेटा शेयरिंग है, तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एक मिसाल तौर पे कॉमन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एक डेटाबेस है। फिर डिवाइस शेयरिंग है, तो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स वगैरह हैं उनको शेयर किया जा सकता है। एक या दो प्रिंटर्स जो हैं वो पूरे नेटवर्क के अंदर शेयर करके दिए जा सकते हैं, सारे यूजर्स उन दो सिस्टम को, दो प्रिंटर्स को यूज़ कर रहे होंगे। फिर कम्युनिकेशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, मसलन ईमेल वगैरह के ज़रिए, या फिर कोई ऑनलाइन जैसे ये चैटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। ए फ्लेक्सिबल यूज़र व्यू, तो फ्लेक्सिबल यूज़र व्यू का मतलब ये भाई एक जो रियली जो एक हकीकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसकी ये खासियत है भाई, वो यूज़र को एक ऐसा व्यू दे रहा होता है कि जैसे उसको फील हो रहा होता है कि जैसे ये सारी जो डिवाइसेस मुझे नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, तो वो जैसे एक ही सिस्टम के अंदर मौजूद है। हालांकि हो सकता है कि प्रिंटर आपके किसी एक सर्वर के साथ लगा हो, मिसाल तौर पे 4 सर्वर हैं आपके उस पूरे बड़े नेटवर्क के अंदर, तो एक सर्वर के साथ प्रिंटर लगा हो और एक डेटाबेस सर्वर हो, इसी तरह जो स्कैनर है वो किसी और सिस्टम के साथ मौजूद हो, तो लेकिन आपको जो है एक ही विंडो के अंदर वो सारी डिवाइसेस दिखाई जाएंगी और आपको ये फील होगा कि जैसे ये सब कुछ एक ही कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है, हालांकि वो फिजिकली मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर मौजूद होगा। क्लस्टर्ड सिस्टम है, फिर क्लस्टर्ड सिस्टम जो है वो एक से ज़्यादा सीपीयूज़ इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी क्या ख़ास बात है भाई, मिसाल के तौर पे 2 सिस्टम हैं, तो उनमें से एक सिस्टम जो है ना वो दूसरे को मॉनिटर कर रहा होता है कि इन केस ऑफ फेलियर, अगर दूसरा सिस्टम फेल हो जाए तो वो ओवरऑल कंट्रोल ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है। तो मिसाल तौर पे सर्वर है तो वो अपने 2 बनाए हुए हैं सर्वर, तो एक बैकअप के तौर पे, तो एक दूसरे को मॉनिटर करता रहता है। इस क्लस्टर्ड सिस्टम है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक सिस्टम जो होता है वो ये होता है भी एक जो सिस्टम है वो तो चल रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है नेटवर्क को, दूसरा स्टैंड बाई के तौर पे उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि जैसे ही वो फेल होता है तो वो टेक ओवर कर लेता है। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में ये होता है कि अगर 2 सिस्टम हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी फेल हो जाएगा तो दूसरा टेक ओवर कर लेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है भाई 2 हों, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखें रिलेशनशिप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि ये 2-3 कंसेप्ट हैं जो पहले मैंने डिस्कस किए हैं। तो इसमें यह है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक विच यूजेस टाइम शेयरिंग टू इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग। आप ये कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कैसे। मल्टी प्रोग्रामिंग का तो मैंने आपको पहले बताया भी, मल्टी प्रोग्रामिंग के तहत एक से ज़्यादा प्रोसेसेस या प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होते हैं। तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम जब मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं तो उनको वाकई फिर एक वक्त में एक से ज़्यादा को कैसे चलाया जाता है या रन किया जाता है, टाइम शेयरिंग की मदद से। और मकसद हम क्या अचीव कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, यानी एक से ज़्यादा काम एक वक्त में हों। तो ये इन 3 टर्म्स का आपस में रिलेशन ये, या आप इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को वाइंड अप यहाँ पे करता हूँ। तो आगे की कुछ स्लाइड्स के अंदर मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रख दिए हैं, उनको आप व्यू कर लें।